السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آیا کہ یہ قرآن پاک یہ مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ تو ناظرین، ہم شیعہ ذاکر کی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اسی حوالہ سے، اور ساتھ ہی ہم شیعہ ذاکر کے ساتھ ساتھ ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں۔ تو میں حیران ہوں کہ شیعہ ذاکر بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا جی یہ قرآن مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو قرآن کو مردوں کے لیے نہ رکھیں، استخاروں کے لیے نہ رکھیں، اپنی ہدایت کے لیے رہیں۔ جس طرح قرآن اپنے آپ کو فرماتا ہے کہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے طور پر لیں اس کو آپ، ابھی حفظ کے لیے، قرات کے لیے، تلاوت کے لیے بھی نہیں، ہدایت کے لیے ہے۔ اگر باقی قرات و تفسیر و تلاوت ہے تو ہدایت کی غرض سے ہے، وہ مقدمہ ہے، ذریعہ ہے تاکہ انسان ہدایت پا سکے۔ قرآن کے ساتھ ہدایت کا رابطہ اگر آپ کا ہو، اور پوری زندگی کی ہدایت ہم قرآن سے لیں، تو قرآن نے بخوبی بتایا ہے کہ کس طرح یہ شخصیت اپنے بچے کے اندر پیدا کر سکتے ہو۔ اگر قرآنی ماں باپ ہو، قرآنی خاندان ہو، قرآنی میاں بیوی ہو، قرآنی ماحول ہو، تو وہ بچہ شخصیت اس کی بنا سکتے ہیں۔ سانچہ ان کے پاس ہے اور یہ بچہ بنتا جاتا ہے۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچے۔ ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا، تو لوگ کہتے ہیں جب اوپننگ سرمنی ہوتی ہے نا، اوپننگ سرمنی آفس کی، تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب گھر کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا، جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے۔ تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے، اور لوگ کرتے ختم قرآن، ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کے رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار، الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں، میری یہ رائے رہے گی کہ 1 بار عربی میں پڑھو اور 1 بار ترجمہ پڑھو، وہ بہتر ہے، کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو، نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ۔ ایک آدمی اگر 1 پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو، کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بی ایس سی کی ڈگری، آپ فرینچ نہیں جانتے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے، پریزنٹ بولتا ہے حاضر ہے، حاضر ہے تو پی لکھتا ہے، پریزنٹ، پی فور پریزنٹ، انگلش میں پریزنٹ۔ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے، پی ملتا ہے آپ کو، آپ خوش ہے۔ جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر، سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے، آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے، پی۔ کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟
آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے، پاس کے لیے نہیں. آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے، آپ کو پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے، موجود، حاضر. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ تو یہی انسان کا بنتا ہے کہ اس کی نیک اولاد ہو، وہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرے. یہ کیا یعنی کہ آپ بلوا کے، بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ بلکہ میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے یعنی لوگ بخشوانے کے لیے بچوں کو بلواتے ہیں اور بچے کون سا وہ قرآن پڑھتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے دلی محبت گھر کے فرد کو ہوتی ہے، باہر والے کو کسی کو نہیں ہوتی. تو ناظرین، اگر آپ صدقہ جاریہ بننا چاہتے تو پھر اولاد قرآن پاک پڑھے، قرآن یعنی نمازی اولاد بنے. اور نمبر ایک یہ فرمایا کہ اولاد نمازیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. نمبر دو، اگر مسجد کے اندر کوئی چیز لگوا دی ہے، پنکھا وغیرہ جو بھی ہے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو ناظرین، حیرانگی والی بات ہے، یہ کام کیا پکڑ لیا تو صحیح یہ ذاکر یہ بات کہہ رہے ہیں. تو ناظرین، جبکہ قرآن تو آیا ہے، قرآن آیا پڑھنے کے لیے، قرآن آیا اس کے ساتھ دل لگانے کے لیے. اور ناظرین آپ دیکھیں آج ہم قرآن سے دور ہیں تو دیکھیں ہماری معیشت تنگ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ پاک نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، جو بندہ میرے قرآن سے دور ہو گیا اس کے لیے میں معیشت کو تنگ کر دوں گا. تو ناظرین آج دیکھیں ہر بندہ ہی رو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. کیوں؟ ہم قرآن سے دور ہیں. دوسری بات کیا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا یعنی قرآن سے دور ہو گیا، قیامت والے دن قبر سے اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اور ناظرین یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.